آج یہ پرلمان پرنور بابرکت محفل پاک جشن عید میلاد النبی و عرس امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے ہمارے اکابر مشائخ و علماء کرام و قرہ حضرات اسٹیج پر رونق افروز ہیں اور مسند صدارت پر پیر طریقت رہبر شریعت جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد حمید جان صاحب اللہ و حیاتہ وہ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ہم سب کے مربی و محسن لاکھوں دلوں کی دھڑکن شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت الفقیر ابو القاسم حضرت میاں محمد حنفی صاحب اللہ و حیاتہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب جان صاحب اللہ و حیاتہ تشریف فرما ہے، اور جملہ صاحبزادگان و نشان اور جملہ اساتذہ کرام اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر آمین۔ بعد حمد و سلام میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ خوبیاں اور کمالات انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیمات عطا فرمائے۔ پھر اولین و آخرین کے تمام کمالات اور تمام خوبیاں پورے کمال کے ساتھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا۔ اسی موقع پر مولانا جانکاری رحمہ اللہ کہا، لکھتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام کو جو طرح طرح خوبی عطا فرمائی، جو ایک ایک خوبی عطا فرمائی، ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کو جمع کر کے وہ تمام خوبیاں ایک طرح کو عطا فرما دی۔ فقط یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خصائص مصطفیٰ بے شمار اور تعداد ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق شمار ہی سے کر سکتا ہے جس کی حد اور انتہا ہو۔ مخلوق اسے شمار کر سکتی ہے جس کی حد اور انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، جو عزتیں عطا فرمائی، جو عظمتیں عطا فرمائی، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، اور جس کی حد ہی کوئی نہیں اس کو مخلوق کیا شمار کرے گی؟ اس کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ تو اسی مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا
کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلاحات کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلاحات کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے، میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن نظار ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن نظار ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں عطا فرمائی، جو کمالات عطا فرمائے، جو شانیں عطا فرمائی، جو عظمتیں عطا فرمائی، جو رفعتیں عطا فرمائی، جو خصائص عطا فرمائے، ان کو خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور جس کو شان مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات، غم گسارے جہاں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بصدق، فضلت علی الانبیاء بصدق۔ 6 خصائص ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی، مجھے دوسرے انبیاء کرام سے افضل بنایا۔ ان میں سے پہلی خوبی فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا، میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب عطا فرمایا۔ اور کتنا رعب عطا فرمایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور کھڑا ہو تو میرا رعب اس پر وہاں طاری ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر اگر مجھ سے دور کھڑا ہو تو میرا رعب وہاں طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ کوئی سمجھ لگی؟ پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پورے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ معزز سامعین، سابقہ وقتوں میں عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ کا تعین کیا گیا، سب لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ ایک مخصوص جگہ پر کیا کرتے، اور جو اس مخصوص جگہ پر عبادت کرتا اسی کی عبادت کو قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب آمینہ کے نال کی تشریف آتی ہوئی اور دونوں جہانوں کے مالک و مختار کی آمد ہوئی تو اس زمین نے ہمارے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، اس زمین نے ہمارے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہمارے آقا کے قدموں کو چوما، اور ہمارے آقا کے قدموں کے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی اور پاک بھی۔ دوبارہ سب فرماتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ فرماتے ہیں میرے غلام دنیا میں جہاں بھی کہیں ہو، میرے غلام دنیا میں جہاں بھی کہیں ہو، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز نہیں ادا کرے، نماز ادا کرنا اس کا کام، اسے قبول کرنا خالق کائنات کا کام۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو جائے وہ وہی نماز
نماز ادا کرنا اس کا کام اور اسے قبول کرنا خالق کائنات کا کام ہے. اور تیسری خوبی وَاغْفِرْ لَنْ الْمَغَارِبِ وَلَنْ تَحِلُّ بِأَحَدٍ أَبَدٍ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا گیا. اور چوتھی اور بہت خوبصورت خوبی، چوتھی اور بہت خوبصورت خوبی فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا. معزز سامعین، کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے يَوْمَ يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. فرماتا ہے اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج زمانے سے کٹ ہوگا، پیاس کی وجہ سے دانتیں باہر آ رہی ہوں گی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی پرسان ایمان نہیں ہوگا. تو اس وقت کون ہمارے کام آئے گا؟ تو اس وقت کون ہماری شفاعت کریں گے؟ اس وقت اگر کوئی ہماری شفاعت کریں گے، اگر ہمارے کوئی اس وقت ہماری مدد کریں گے تو وہ آقا کے نال تاجدار کائنات ہوں گے، اللہ کے حبیب ہوں گے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. اور اسی مقام پر امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، فرمایا کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اے تعلیم پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے، سارے ادھر دیکھیں، صدقے اس انعام کے، قربا اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربا اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں پیش حق گزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق گزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے. پیش حق گزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے، دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. پائے کودا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کودا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر بچ بناتے جائیں گے. خان استادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خان استادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خود کو گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے. اور پانچویں ہوئی فرمایا وقال النبی یبعث الى قومه خاصہ وبعثت الى الناس عامہ. فرماتے ہیں دوسرا دن ساتھ فرمایا تمام انبیاء کرام کو مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے مبعوث فرمایا. جب مجھے بھیجنا چاہا، جب مجھے بھیجنا چاہا تو مخصوص وقت نہیں، مخصوص قوم نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن کی بشارت فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا
اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 کا مبشر دیا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاتم النبیین بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص میں سے ایک خاصہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے سر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ سجایا خاتم النبیین کا۔ اس کے بعد حضور کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ معزز سامعین، یہ ہے وہ خصائص، یہ ہے وہ کمالات، یہ ہے وہ خوبیاں، یہ ہے وہ شانیں، یہ ہے وہ عظمتیں، یہ ہے وہ رفعتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا و کمال عطا فرمائی، روح و تقویٰ میں عطا فرمایا۔ آپ کے صدقے پورے روح زمین کو مسجد بھی بنایا، آپ کے لیے مغانم کو حلال بھی فرمایا، آپ کو شفاعت کا حق بھی عطا فرمایا، اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بھی بنایا، اور آپ ہی کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجایا، اور آپ کو ہم نے مبعوث کو عطا فرما کر ہم پر احسان نظیر بھی فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خود فرمایا؟ فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے دلبرے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا۔ اگر میں حضور کے تمام اوصاف میں سے ایک بس بھی بیان کرنے لگ جاؤں نا تو ساری رات کیا بلکہ ساری زندگی